تم 6000 کی فوج لے کر سندھ کی طرف مکران کے راستے سے داخل ہو اور انتظار کرنا میرے جواب کا، اور میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ میرا ایک جرنیل بھی دیبل میں ہوتا تمہارے قدم اکھاڑ دیتا، تمہاری ہوا بگاڑ دیتا، اور تم نے میرے بدمست ہاتھیوں کی فوج نہیں دیکھی جو آنن فانن تمہیں قوم کے لے جائے گی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اس نے کہا ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب تیرا غرور خاک میں ملے گا، اور جب تیری لاش ہمارے سامنے پڑی ہوگی اور تیری ہاتھیوں کی فوج ہمارے گھوڑوں سے شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہی ہوگی۔ حضرات گرامی، وہ جس وقت محمد بن قاسم کو روانہ کیا، اس وقت ولید بن عبد المالک نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ آج میں اسی واقعے کے تناظر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اگر نظام مصطفیٰ ہوتا، اگر آج اسلام کے سپاہی ہوتے، اگر آج رسول اللہ کے غلام حاکم ہوتے، تو کیا وہ طاغوتی طاقتوں سے ڈرتے؟ کیا وہ ان یہود اور نصارہ کے آگے گھٹنے ٹیکتے؟ ارے آئے قوم کی بیٹی نے آواز دی، یا المدد یا حجاج بن یوسف۔ جب قوم کی بیٹی نے آواز دی، اس وقت حجاج بن یوسف نے اس کو جواب دیا کہ لبیک یا بنت قوم کی بیٹی میں حاضر ہوں۔ آج کشمیر میں 4 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹیاں آواز دے رہی ہے، بچے صدائیں دے رہے ہیں، وہ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر میں؟ ہندو بنیا ان کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کی مودی حکومت وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس ہمالیہ کی وادی کشمیر کے اندر جد و جہد آزادی کی جنگ لڑنے والوں سے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ 4 سال سے جس علاقے میں کرفیو لگا ہو وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ ہندو بنیا یہ صدا دے رہا ہے کہ تمہارا تعلق ہندوستان سے ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے غلام کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو اسم کو قبول نہیں کرتے، ہم ہندو کی غلامی پہ موت کو ترجیح دیتے ہیں اور جد و جہد آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت دنیا کے نقشے پر بے غیرت، بے حیا، بے شرم 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ موجود ہیں۔ کسی نے آواز دی لبیک یا بنت قوم، اور عرب کے بے غیرت عیاش بے حیا حکمرانوں نے جب اقوام متحدہ نے ووٹ ڈلوائے کشمیر کے معاملے پہ کہ تم پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہو یا ہندوستان کی، یہ سارے عرب ملک ڈوب مرے۔ چین نے پاکستان کی حمایت کی، یہ سارے عرب ملکوں نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا، انڈیا کے حق میں ووٹ دیا۔ آج 57 اسلامی ملک مل کر پوری دنیا نے پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، اس ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، تباہ برباد کرنے کے لیے اس کے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اس سے ایٹمی صلاحیت کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان کے گرد جو معاشی گھیرا ڈالا گیا ہے، یہ 57 اسلامی ملک جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، جن کے پاس سونے کی کانیں ہیں، یہ پاکستان سے آج منہ موڑ چکے۔ وہ سعودی عرب، تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا یہی پاکستان تھا، یہی تمہاری فوج میں
کہاں تھی کہ تمہیں خانہ کعبہ کی حفاظت کر لو؟ تمہاری فوج میں یہ صلاحیت کہاں تھی کہ تم ایک بیت اللہ کو ان چھوٹ دہشت گردوں سے آزاد کرا دو؟ اس وقت تم نے پاکستان کی فوج کو للکارا، پاکستان کی فوج پاکستان سے جا کر اس نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کرایا۔ یہ پاکستان انشاءاللہ دن بدلیں گے، پاکستان اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کا یہ بحران ختم ہوگا۔ اور آپ اندازہ فرمائیے، کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا پاکستان کی شہرگ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے جتنے دریا ہیں سب کشمیر سے آتے ہیں۔ اگر کشمیر چلا جائے پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا، پاکستان بنجر ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اور یہ سابقہ حکومت کے دور میں جس دن وہ یہاں آیا عمران خان، اگلے دن مودی نے کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کر کے اس کو پارٹ آف انڈیا قرار دیا اور کشمیر کا معاملہ دبا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، مسلمان کا جذبہ جہاد یہ تابندہ رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اور سن 60 ہجری میں اب رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے صرف 49 سال، جس وقت صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، تبع تابعین بھی موجود تھے، اس وقت میں امام حسین کو 72 نفوس کو کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدی فوج نے شہید کیا۔ کتنا قریب ہے وہ زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے، لیکن جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یاد رکھو، افغانستان کے سنگلاخ پہاڑ دور حاضر میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں روس کا غرور خاک میں ملتے ہوئے، روس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور انشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ افغانستان سے کس طرح ذلیل اور رسوا ہو کے رات کی تاریکی میں یہاں سے بھاگا ہے۔ اور انشاءاللہ رسول اللہ کے غلام کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ اور محمد بن قاسم نے علاقے فتح کیے، فتح کرنے کے بعد وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، مساجد تعمیر کی، اور راجہ طاہر کا مقابلہ کرتا رہا۔ حضرات گرامی، لوگ سمجھتے ہیں ایک مقابلہ ہوگا، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں 4 سال تک محمد بن قاسم یہاں پر جنگیں لڑتا رہا اور قلعے فتح کرتا رہا، شہر فتح کرتا رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب محمد بن قاسم اروڑ پر پہنچا اور اس نے راجہ طاہر کو للکارا۔ راجہ طاہر کو بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنے ایک بیٹے پر کہ یہ بڑا جنگجو ہے، اس کی فوج ناقابل شکست ہے۔ محمد بن قاسم سے جب واسطہ پڑا تو اس کو پتہ لگا اللہ کے شیر کیا ہوتے ہیں۔ اور اپنی گفتگو اس قطعے پر ختم کرتا ہوں کہ صبر و رضا کی منزلیں، صبر و رضا کی منزلیں، عشق و وفا کے قافلے، صبر و رضا کی منزلیں، عشق و وفا کے قافلے، جن کے قدم جمے رہے
وہ مصطفیٰ سے جا ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس اپنے بندے کے مجاہد کے حق میں یہ ثواب قبول فرما، اس کو یہ ثواب عطا فرما۔ یا کریم مولا ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ہر نوجوان کو محمد بن قاسم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم مولا مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ یکجہتی عطا فرما، ہم آہنگی عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، دین اسلام کا مجاہد بنا۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں میں غیرت اسلامی اجاگر فرما۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں میں محبت دین عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا، اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیسے کیا کر گیا، بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو، انجمن نوجوانان اسلام کورنگی ٹاؤن کے تحت عظیم الشان باب الاسلام و نورانی دعوت افطار کا پروگرام انعقاد پذیر کیا گیا، جو کورنگی نمبر 4 رضا مصطفیٰ مسجد میں منعقد ہوا، جس میں انجمن نوجوانان اسلام کے مرکزی چیئرمین قائد نوجوان محترم جناب انجینئر سلیم حسین صاحب نے نوجوانان اسلام سے خصوصی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر شہر بھر سے انجمن نوجوانان اسلام کے کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران اور عوام الناس کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن نوجوانان اسلام کے مرکزی چیئرمین قائد نوجوان محترم جناب انجینئر سلیم حسین صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آئندہ کے انجمن نوجوانان اسلام کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ آج کورنگی نمبر 4 یہاں خانقاہ چشتیہ پر انجمن نوجوانان اسلام کورنگی کی تنظیم نے یوم باب الاسلام کے پروگرام کا انعقاد کیا اور اسلام کے عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی ماہ مبارک میں پاکستان بھی آزاد ہوا اور سندھ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ یہاں مسلمانوں کے قدم پہنچے اور سندھ اسلام کا دروازہ بنا۔ تو حضرات گرامی، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں نوجوانان اسلام نے پروگرام کیا جو بڑا بھرپور تھا، اور یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ آئے اور یوم باب الاسلام پر لوگوں نے محمد بن قاسم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہاں اس کے بعد انشاءاللہ 17 رمضان کو ملیر میں یوم بدر پر پروگرام منعقد ہوگا، اس کے بعد 18 رمضان کو لانڈی میں پروگرام ہے، 21 رمضان کو انشاءاللہ یوم علی کا پروگرام بن قاسم میں ہے، اور اس کے بعد شاہ فیصل میں بھی پروگرام ہے، اور یہاں کورنگی کے احباب ایک اور مزید پروگرام رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتیں ان پروگرامز کے ذریعے حاصل ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کا قائم کردہ رواں دواں رہے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں انجمن نوجوانان اسلام کراچی سٹی کے ناظم اعلیٰ جناب عابد قادری صاحب۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آئندہ جو نوجوانان اسلام کے پروگرام کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہے انجمن نوجوانان اسلام کورنگی ٹاؤن کی تنظیم، جس نے آج اس عظیم و شان دن یوم باب الاسلام، جب سندھ میں اسلام کا دروازہ کھلا اور ایک 17 سالہ مجاہد نوجوان محمد بن قاسم نے جو ہے سندھ کی سرزمین پر ایک بہن ایک بیٹی کی جو ہے وہ پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور اسلام کی داغ بیل ڈالی، اور الحمدللہ ان کا یہ لگایا وہ پودا آج پورے سندھ کیا پورے بر صغیر میں جو ہے تناور درخت بن چکا ہے۔ انجمن نوجوانان اسلام جو ہے ایسے ہی مجاہدین کے طریقہ کار پر اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ جب تک موجود ہیں قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحم اللہ علیہ کی اس فکر
کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے عنوان پر اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجمن نوجوانان اسلام صوبہ سندھ کے چیئرمین جناب عبدالرشید نورانی صاحب۔ میں رشید نورانی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آج باب الاسلام تھا اور یہ سندھ کا قلعہ ہے اور آپ انجمن نوجوانان اسلام صوبہ سندھ کے چیئرمین ہیں، تو آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا معروضات عرض کریں گے اور سندھ سطح پر انجمن نوجوانان اسلام کی تنظیم سازی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھائیجے تے کھرائیجے نہ تو اصل نہ کھائیجے، لائیجے تے نبھائیجے نہ تو اصل نہ لائیجے۔ انجمن نوجوانان اسلام سے ہم نے جو لو لگائی ہے، یہ انجمن نوجوانان اسلام عوام اہل سنت کے نوجوانوں کی ایک ترجمان ہے۔ اور آج کراچی شہر کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوم باب اسلام کے موقع پہ جو محمد بن قاسم جب یہاں سے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ غیر مسلم بھی روتے تھے۔ آج پورا کراچی اے سی ڈی سی اسٹریٹ بنا دیا گیا، پولیس، موبائلیں، ڈکیت کراچی کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں جائیں آپ ٹریفک جام، ٹھیلے والوں سے پیسے لیتے ہیں ای سی ڈی سی، لینڈ مافیا کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ انجمن نوجوانان اسلام بھرپور مذمت کرتی ہے کہ کورنگی کی اتنی بڑی قدیمی جامعہ عیدگاہ میں دکانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ تمام حضرات میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ انجمن نوجوانان اسلام صوبہ سندھ کے تحت انجمن نوجوانان اسلام کا ہر ایک سپاہی ان کی راہ کے اندر ان بدبختوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ یہاں انشاءاللہ ہم اس کے بعد پریس کلب سے احتجاجی مظاہرے شروع کریں گے اور انجمن نوجوانان اسلام ہڑتال کی کال دے گی اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ یہ انجمن نوجوانان اسلام کسی کی اعلی کار نہیں ہے۔ نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا، اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیسے۔ اور انشاءاللہ انجمن نوجوانان اسلام کے صوبہ سندھ کے پروگرام بھی جو ہے رمضان المبارک میں بھی جاری و ساری ہیں، اور حضرت علامہ خواجہ سہروردی صاحب کے روزے پہ جو 20 تاریخ کو یوم علی کا پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ وہاں پہ شرکت بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ٹنڈو اعظم، سکھر، نواب شاہ، ان تمام لاڑکانہ، ان تمام کی انشاءاللہ العزیز وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ میں انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور وہاں کے دورے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سندھ کے اندر بھی ہم بیرا روی کے جتنے معاملات ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ انجمن نوجوانان اسلام اس پہ بھی بھرپور ایکشن لے گی۔ السلام علیکم۔ حسان المصطفیٰ کے ہمراہ شان المصطفیٰ، سپر نیوز پاکستان۔